ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ یہ مدرسہ دارالعلوم تعلیم القرآن چند سال پہلے اس کا آغاز ہوا۔ حفظ قرآن کی کلاسیں لگی، اور آج انشاءاللہ یہ ترقی کے دوسرے زینے پہ قدم رکھ رہا ہے۔ درس نظامی جو 8 سال کا کورس ہے، نصاب ہے، اس کے ابتدائی سالوں کی جو کلاسیں ہیں، متوسطہ اور اولی، ان 2 کلاسوں کا آج الحمدللہ آغاز ہوگا۔ حفظ قرآن کی کلاس لگی، تو آپ میں سے کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ درس نظامی بھی شروع ہو جائے گا۔ آج وہ شروع ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے، مولانا کی ہمت سے، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ایک دن آئے گا اسی مدرسے میں درس نظامی کا آخری سال درس حدیث کا بھی آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ بات کوئی دشوار نہیں۔ دینی مدارس جو ہے نا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت۔ ہمارے حضرت مخدوم حضرت مولانا حفیظ الرحمن یہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یقین کریں اس علاقے میں ہر پنڈ کے اندر ایک مدرسہ قائم، ہر قصبے میں، اور سینکڑوں طلباء وہاں پڑھتے۔ عالم بندہ اس لیے نہیں بنتا کہ نمازیں پڑھائے،
اس لیے تو عالم نہیں بنتے۔ علم تو پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تاجروں کے بیٹے عالم بنے، تجارت کریں۔ ذمہ داروں کے بیٹے عالم بنے، ذمہ داری کریں۔ کارخانے دار لوگوں کے بیٹے عالم بنے، کارخانہ چلائیں۔ کوئی علم اس لیے تو نہیں پڑھنا ہے کہ امامت کروانی ہے یا ہم نے بچے پڑھانے۔ علم تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا۔ العلم نور، علم نور ہے، اندر بدلتا ہے، جائز ناجائز کا، حلال حرام کا بندے کو پتہ لگتا ہے۔ تو وہاں ان کے علاقے میں ذمہ داروں کے بچے عالم۔ آپ کراچی میں جائیں، ارب پتی لوگوں کے بچے عالم ہیں۔ ارب پتی ہیں وہ، ارب پتی لوگ، انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنائے۔ کسی مدرسے میں وہ 2 پیریڈ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اپنی لینڈ کروزر میں آتے ہیں، آ کے 2 پیریڈ پڑھا کے پھر اپنے کاروبار کی طرف چلے جاتے۔ تو ہر قصبے میں وہاں مدرسہ قائم، لوگ جگہ دیتے ہیں، لوگ مدرسے بناتے ہیں۔ وہاں ایک پنڈ ہے ان کے بالکل قریب ہے، بالکل ملک ہے، ملو۔ میں وہاں جاتا رہتا ہوں تقریروں کے لیے۔ ملو پنڈ میں گیا تو پنڈ کے باہر وہ مدرسہ تھا، اس طرف مسجد تھی، اس طرف مدرسہ تھا، درمیان میں بڑا خوبصورت لان تھا، باغ سا، گھاس لگا ہوا ہے، پھول ہیں۔ مدرسہ 2 منزلہ تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ساری مسجد مدرسہ ایک بندے نے بنایا، خرچہ بھی وہی دیتا ہے، طالب علموں کا، خطیب کا، امام کا، مدرسین کا خرچہ بھی وہی۔ میری بڑی تمنا ہوئی کہ اس بندے کو ملوں جو یہاں کا صدر ہے۔ اتنے میں وہ صاحب تشریف لے آئے، بزرگ سے تھے، ایک ٹانگ سے ذرا معذور تھے، ٹانگ لمبی کر کے بیٹھتے تھے۔ میں نے پوچھا بھئی آپ کو یہ خیال کیوں آئے کہ میں ایک مسجد بناؤں، جگہ دوں، مدرسہ بناؤں، خرچہ کروں؟ یہ ہے نا، قرآن میں آتا ہے اللہ جس کو سمجھ عطا کرے نا، اسے تو اللہ نے دنیا کی بھلائیاں عطا کر۔ کہنے لگا مولانا میں جدی پشتی طور پہ بڑا امیر کبیر آدمی ہوں، دولت ہے، میں نے اپنی ساری جائیداد اپنی اولاد میں زندگی کے اندر بانٹ دی، بیٹیوں کو بھی دے دی ہے، بیٹوں کو بھی دی، اپنا حصہ رکھ لیا ہے، جو میرا حصہ بنتا تھا نا وہ میں نے رکھ لیے۔ کہنے لگے میرے مرنے کے بعد وہ حصہ بھی بچوں نے لینا تھا، وراثت میں تقسیم ہو جانا تھا۔ میں نے اللہ سے سودا کیا ہے کہ میں اپنا حصہ اللہ کی راہ میں لگا کے جا رہا ہوں، رب کے پاس جا کے 70 گنا حاصل کر لوں۔ یہ نا فہم، حکمت، سمجھ، نفع دا سودا، نفع دا سودا۔ تو وہ ایک ایک آدمی کراچی میں
ہم تو حیران ہوتے ہیں پنجاب کے. میں آپ کا گلہ نہیں کرنا چاہتا، آپ بڑے مخیر لوگ ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں مدارس کی تعمیرات میں طلبہ کے لیے. یہ جو ہمارے دینی مدرسے چل رہے ہیں، یہ کوئی ہمیں حکومت امداد دیتی؟ وہ ہمارے ایک عالم کراچی میں وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس سیکورٹی کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ 1000 طالب علم ہیں، ان کا کھانا پینا رہائش علاج معالجہ یہ سب کچھ کون دیتا ہے؟ میں نے کہا امریکہ دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں مولانا مذاق نہ کرو. میں نے کہا میں کوئی مذاق کر رہا ہوں؟ امریکہ دیتا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں دین ہو، امریکہ چاہتا ہے کہ مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں. یہ ہمیں امریکہ دے رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیتا. آپ لوگوں کا تعاون ہے، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، قربانی کی کھالیں، صدقہ خیرات آپ دیتے ہیں، مدرسے چلتے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں، یہ جو خرچے ہیں نا مدرسوں کے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ. کئی مدرسے ایسے ہیں جہاں 5000 طلباء کا کھانا پکتا ہے. کہنا آسان ہے جناب، آپ بہت بڑی سی بڑی شادی کریں تو کتنے بندے بلا لیتے ہیں؟ 5000 بندوں کا کھانا. 400 طالب علموں کا کھانا تو ہمارے مدرسے میں پکتا ہے صبح اور شام. عملے کی تنخواہوں میں 10 لاکھ روپے چلا جاتا ہے. ہر مہینے کی یکم کو اٹھا کے دینا ہے 10 لاکھ. بجلی کے بل اس کے علاوہ ہیں، کھانا پکانا اس کے علاوہ ہے. کوئی سمجھ نہیں آتی. تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ پاکستان میں دینی مدرسے قائم رہنے چاہیے. بس اللہ کی منشا یہ، بس وہ اللہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوا ہمیں سالانہ ایک آدمی 3 لاکھ روپے دیتا ہے، نہیں دیے اس نے، اللہ نے دوسری طرف سے 5 لاکھ روپے بھیج. اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ دینی مدرسے یہاں قائم رہنے چاہیے. اسے سمجھ نہیں آتی بندے کو کہ وہ سارا نظام مدارس کا کیسے چلتا ہے. ایک پرائمری سکول، میں چیلنج کرتا ہوں پورے ملک کے ارباب اقتدار کو، محکمہ تعلیم کے لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، ایک پرائمری سکول بغیر حکومتی امداد کے چلا کے دکھاؤ. چلاؤ. حکومتی امداد کے باوجود آپ کے سکولوں میں 16x14 کا ایک کمرہ ہے، ایک پنکھا لگا ہوا. یہاں ذرا اوپر نگاہ اٹھائیں کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں. وہ ایک پنکھے کے نیچے سارے بچے بیٹھے. وہاں ان کے لیے صاف پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ادھر دیکھیں، وہاں لیٹرینیں صاف نہیں ہیں. ہمارے مدرسوں کو دیکھیں، بغیر حکومتی، وہاں حکومتی تعاون ہے، پھر کچھ نہیں ہے. مزہ نہیں آ گیا. کرسی ہے تو میز کوئی نہیں، ٹیچر کے سامنے میز ہے تو کرسی کوئی نہیں. وہ ہمارے ایک مولانا تھے، وہ کہتے تھے میں ایک جگہ سے گزرا تو ایک ٹیچر صاحب پڑھا رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے میز کوئی نہیں، انہاں گھڑا عمودہ مارے ہوئے، گھڑا عمودہ مار کے اس نے میز بنایا. یہ تمہارے مدرسے ہیں، حکومتی گرانٹ بھی ملتی ہیں. ادھر ہمارے مدرسے ہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں، بچوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں.
یہ سب آپ لوگوں کا تعاون ہے، آپ لوگوں کا تعاون ہے۔ اس کی وجہ سے دینی مدارس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قائم ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جہالت کے جو اندھیرے ہیں نا، جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میری بات پہ ذرا آپ توجہ کر لیں، جہالت جو ہے وہ تمام برائیوں کی کیا ہے؟ جہالت ہوگی تو شرک ہوگا، جہالت ہوگی تو سود عام ہوگا، جہالت ہوگی تو رشوت کا کاروبار ہوگا، جہالت ہوگی تو زنا عام ہوگا، جھوٹ عام ہوگا، دجل و فریب عام ہوگا، ڈاکہ زنی، چوری چکاری عام ہوگا۔ ساری برائیوں کی جو بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ جہالت ہے۔ دلیل میرے پاس اس کی یہ ہے کہ میرے آقا جس معاشرے میں تشریف لائے تھے اس میں تمام برائیاں موجود تھیں، اس کا نام رکھا گیا تھا دور جاہلیت۔ کیا نام رکھا گیا تھا؟ نام تو رکھنا چاہیے تھا دور کفر و شرک، دور شراب نوشی، دور بت پرستی، یہ نام رکھنا چاہیے تھا، لیکن نام کیا رکھا گیا؟ دور جاہلیت۔ ثابت یہ ہوا کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے نا وہ کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت ہوگی تو معاشرے میں یہ برائیاں پھیلیں گی۔ یہ جہالت کی کالی چادر پورے عرب پہ تنی ہوئی ہے، اس نے معاشرے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس چادر کو ہٹانے کا فیصلہ کیا کہ اب یہ جہالت کی چادر ہٹنی چاہیے۔ اس کے لیے میرے نبی کو رب نے منتخب کیے۔ غار حرا میں میرے نبی پر وحی کے پہلے لفظ جو اللہ نے اتارے وہ تھے اقرا۔ اقرا کا کیا معنی ہے؟ پڑھیے۔ جہالت دور کرنی ہے، یہ دور ہوگی پڑھنے سے، پڑھنے پڑھانے سے۔ جہالت دور ہوگی تعلیم سے، اسی لیے وحی کے پہلے لفظ آئے ہیں اقرا، پڑھیے۔ لیکن جو عام میں دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ محسوس نہ کریں۔ جس تعلیم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس تعلیم سے جہالت کے اندھیرے کبھی دور نہیں ہو۔ لکھ لو میری بات، کبھی دور نہیں، بڑھیں گے۔ جس تعلیم کے پڑھنے سے پہچان دنیا کی ہوتی، جب آپ نے پڑھانا ہے نا بھائی الف سے انار اور بے سے بکری، اور جب آپ نے پڑھانا ہے نا کاف سے کرسی، اور جب آپ نے پڑھانا ہے یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، تو جس علم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس علم سے جہالت کے اندھیرے کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ جہالت کے اندھیرے اس تعلیم سے ختم ہوں گے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی۔ نہیں اعتبار آتا تو پڑھیے اقرا بسم ربک الذی، وہ تعلیم آئے گی تو جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ دفتروں میں جاتے ہیں 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، اور دفتر کا دربان کہتا ہے صاحب میٹنگ میں، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ پیٹ پوجا کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، کہیں سے کوئی چیز لے کے کھا کے واپس آتے ہیں، تو دربان کہتا ہے کہ صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے۔ یہ
اندھیرے زیادہ ہوئے کہ ختم ہوئے؟ زیادہ۔ تیری تعلیم نے تجھے یہی سکھایا کہ ایک مظلوم 60 کلومیٹر سے آ رہا ہے، غریب آدمی، آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے، اس کی بات آپ نہیں سننا چاہتے، بندہ قتل ہو گیا ہے، معصوم بچے اس کے رہ گئے ہیں، 3 سال کا 2 سال کا، بچیاں بچے یتیم، جج صاحب 10 لاکھ روپیہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اندھیرے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے؟ تیری تعلیم نے کیا کیا ہے؟ اندھیرے بڑھائے ہیں نا، رشوت بڑھائی ہے نا، ظلم بڑھایا ہے نا، غریبوں کی بات نہ سننی، غریبوں پہ ظلم کرنا، انہیں دفتر کے اندر داخل نہ ہونے دینا۔ تیری تعلیم سے جہالت کے اندھیرے بڑے ہیں۔ جہالت کے اندھیرے اگر دور کرنے ہیں تو پھر وہ ہوں گے قرآن و حدیث کی تعلیم سے۔ وہ تعلیم آئے گی تو جہالت کے اندھیرے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ میں کوئی چبھتی سی بات نہیں کہنا چاہتا۔ امریکہ نے ایک ٹیلی فون کیا تھا، امریکہ کے صدر نے ایک ٹیلی فون کیا تھا، نئی تعلیم یافتہ طبقے کا جو سربراہ تھا اس نے وہ فون سنا، اڈے چاہیے، افغانستان پہ حملہ کرنا ہے۔ اس نے کہا سارا ملک حاضر، تسی ساڈے ماں پیو آئیں۔ امریکہ کے صدر کا بیان ہے کہ میں تو یہ لینا بھی نہیں چاہتا تھا، میں تو ان میں سے چند اڈے لینا چاہتا تھا، انہوں نے خود آفر کی، آئیں لیں۔ اور جب اسی امریکہ کے صدر نے ملا عمر کو کہا کہ میں تو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تیرے جے کتے نال میں گل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تیری تعلیم نے تجھے بزدلی سکھائی، تیری تعلیم نے تجھے رشوت خور بنایا، تیری تعلیم نے تجھے سود خور بنایا۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، مت کہ آپ سمجھیں کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں، نہیں۔ دنیاوی تعلیم پڑھنے والے جو ہمارے بچے ہیں، یہ نیت صحیح کر لیں تو دنیا کی تعلیم بھی ثواب بن جائے۔ کسی نے مکان بنایا تو کوئی بندہ ملنے کے لیے گیا، بزرگ، اس نے کہا یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ تو مالک مکان نے کہا ہوا آئے گی، تازہ ہوا آئے گی۔ اس نے کہا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، تو تجھے روشن دان رکھنے کا بھی ثواب مل جاتا۔ دنیاوی تعلیم پڑھنے والے ہمارے بچے یہ نیت کریں کہ ہم دنیا کی تعلیم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم محمد عربی کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے ایک ایک خطے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ تعلیم بھی پھر دین بن جائے گا۔ نیت یہ ہو۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم۔ میں اس کا بھی مخالف نہیں ہوں کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے اور بندہ دنگ رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے بندہ، خدا گواہ ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی، سرجری میں کتنی ترقی کی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ ہوائی جہاز، یہ جیٹ طیارے، ہم لاہور سے بیٹھتے ہیں جدہ، ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سے ہم گاڑی میں سوار ہوتے ہیں سرگودے، ہم 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کاریں، یہ ٹرک، یہ بسیں، یہ ریل گاڑیاں، یہ جہاز، یہ رات کے وقت دن کا سما، بجلی، یہ فریج، اے سی، گرمیوں میں سردیوں کے مزے، یہ موبائل، حد نہیں ہو گئی؟ نہ کوئی تار ہے، کہاں سے کہاں تک، کتنے ارب موبائل ہوں گے دنیا میں چل رہے ہیں۔ ایک آدمی میرے نمبر پہ رنگ کرتا ہے،
وہ بھول کے بھی کسی اور موبائل پہ جا کے بیل نہیں بجتی، اس کی بیل بجتی ہے تو میرے موبائل پہ ہی بجتی ہے۔ حد نہیں ہو گئی؟ بندہ حیران، اس کے آگے قیامت ہے، اس کے آگے قیامت، آگے کیا کر رہے ہیں؟ اور بندے اڑنا، یہی ہے نا کہ بندے اڑنے لگ جائیں۔ اب حد ہو گئی ہے ترقی کی، انکار نہیں ہے اس سے، لیکن بندیالوی کے ایک جملے کو دل کی تختی پہ لکھیے گا، سائنس کی تعلیم اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ آپ سمجھیں نا کہ وہ تعلیم اچھے انسان بنائے گی، یہ آپ کا کہنا غلط ہوگا۔ ورنہ لیبیا کو دیکھی، عراق کو دیکھی، شام کو دیکھی، فلسطین کو دیکھی، کشمیر کو دیکھی، افغانستان کو دیکھی، یہی لوگ ہیں نا، یہی تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا، ان ملکوں میں داخل ہوئے، انہوں نے کیا کرتوت کیے تھے، کس طرح معصوم بچیوں کی عزتوں سے یہ کھیلے ہیں، کس طرح معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ انہوں نے اچھالا ہے، کس طرح انہوں نے بھون کے رکھ دیا ہے لوگوں کو، جلانے والے بم مارے ہیں ان لوگوں نے، کس طرح 2.5 فٹ کے لوہے کے پنجرے میں انہوں نے قیدیوں کو رکھا ہے۔ انسان ہے یہی انسانیت ہے کہ لوہے کے پنجرے میں جہاں وہ کروٹ نہ بدل سکیں، کھڑے نہ ہو سکیں، بیٹھ نہ سکیں، انہوں نے قرآن اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس پر کودے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کے اوراق پہ پیشاب کیا ان لوگوں نے۔ انسان ہے یہ، اچھے انسان یہ نہیں بنا سکتے ہیں، اچھے سامان بنا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 40 سال ظلم کی چکی میں پس کر طالبان جب افغانستان میں فاتح بن کے آئے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ کسی ایک مخالف کی عزت لوٹی ہو، کسی ایک مخالف کی بیٹی کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہو، ان کے بچوں کو اٹھا لیا ہو، بم مار دیے ہوں، نہیں کیا انہوں نے۔ اچھے انسان سائنس کی تعلیم نہیں بنا سکتی، اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھے سامان کے کیا ہوتے؟ کسی عالم کی میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، یاد تو نہیں وہ کون سے عالم ہے، انشاءاللہ ختم کر دیں۔ بعض اوقات اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے بس کرو، ختم کر دیتے۔ ہاں اچھا، کسی عالم کی تحریر پڑھی، بڑا مزہ ہے۔ یا غالباً وہ تبلیغی جماعت کے مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک میں نے تقریر سنی تھی رائے ونڈ میں، 3 گھنٹے کی، وہ بڑی لاجواب تقریر، اسے علماء ہی سمجھ سکتے، وہ تھی علماء کی۔ غالباً ان کا جملہ ہے یہ، میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہے صحیح۔ جب فارس و روم، یہ 2 سپر طاقتیں تھیں اس وقت، فارس اور روم، فارس اور روم اچھے سامان بنانے پہ محنت کر رہے تھے۔ تخت اچھا ہونا چاہیے، تاج اچھا ہونا چاہیے، محل اچھا ہونا چاہیے، ہتھیار اچھے ہونے چاہیے، کنگن اچھے ہونے چاہیے، زیور اچھا ہونا چاہیے، سونا چاندی ہونا چاہیے۔ فارس و روم جس دور میں اچھے سامان بنانے پہ محنت کر رہے تھے، اس دور میں آمنہ کا لال اچھے انسان بنانے پہ محنت کر رہا تھا۔ ادھر محنت ہو رہی تھی کہ اچھے انسان بناؤ، یہ جھوٹ نہ بولیں، یہ غیبت نہ کریں،
یہ بہتان نہ باندھیں، یہ کسی مظلوم پہ ظلم نہ کریں، یہ شرک نہ کریں، یہ کسی کا حق نہ کھائیں، یہ حرام نہ کھائیں، یہ حلال کھانے کے خوگر ہوں، بھوکے رہیں لیکن کھائیں حلال۔ جس دور میں فارس و روم کی حکومتیں اچھے اچھے سامان بنانے پہ محنتیں کر رہی تھیں، آمنہ کا لال اس دور میں اچھے انسان بنانے پہ محنت کر رہا تھا۔ جب انہوں نے اچھے انسان بنا دیے نا، اللہ نے ان کا بنا بنایا سامان ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا یہ تخت بھی تمہارا، یہ تاج بھی تمہارا، یہ سونے کے کنگن بھی تمہارے، یہ پیسہ بھی تمہارا، یہ دولت بھی تمہارا۔ تو ہماری دعا ہے اللہ اس مدرسے کو قائم و دائم رکھے۔ مدرسے بننے چاہیے، اور انشاءاللہ مجھے مولانا کی جو ہمت ہے، محنت ہے، اعتماد ہے، استقلال ہے، جرت ہے، ٹھل جانا سمجھ، سودا 2 کروڑ کا ہے، کر لو جی، ویکھیا جائے گا، یہ نا اعتماد اپنے اوپر، ورنہ میں سرگودا میں بیٹھا ہوں، بڑے بڑے لوگ میرے مقتدی ہیں، لیکن کوئی 2 کروڑ 1.5 کروڑ کی بات آئے تو میرا سر بھی پیچھے جا لگ کہ کون منگے تو کون محنت کرے۔ یہ ایک جنگل میں ہے، لیکن ان کو اچھے معاون ملے، اللہ ان کے معاونین کے رزق حلال میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کے دلوں میں اور محبت پیدا ہو۔ تو ان کی جو ہمت ہے، مجھے اس سے امید ہے کہ یہ جامعہ انشاءاللہ بہت ترقی کرے، انشاءاللہ یہ بڑا مرکز بنے گا قرآن و سنت کا، یہ بڑا مرکز بنے گا توحید و سنت کا۔ پیچھے جگہ لی جا چکی ہے، 3 کنال ہے، 3 کنال مزید جگہ لی جا چکی ہے، اس کی رقم اکٹھی ہو رہی ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ان سے کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ تعاون کریں، بولو ذرا، کریں گے نا؟ زکوٰۃ تو جنہوں نے دینی ہے دینی، عطیہ ذرا مشکل ہوتا ہے، فرضی صدقے سے ہٹ کے دینا نا تھوڑا سا بندے کو مشکل لگتا ہے، لیکن فرضی صدقہ تو دینا ہی دینا ہے نا۔ وہ آپ کارخانے میں بیٹھے ہیں، غریب لوگوں دی لائن لگی ہوئی ہے، 50 روپے تسی ونڈ رہے ہو، وہ پیشہ ور ہوتے، آپ نے ان پر ضائع کر دیا۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کسی کو آپ 10 روپے دے رہے ہیں، کسی کو آپ 20 روپے اٹھا گے، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، آپ دے رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، وہ جو فرضی صدقہ ہے وہ سنبھال کے رکھیں، اور مولانا کے ادارے پر، ان طلباء پر جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے پر آپ خرچ کریں۔ آپ نقدی نہیں دینا چاہتے تو آپ نقدی کی جگہ آٹا دیں، گھی دیں، دالیں دیں، نمک مرچ مسالہ دیں، چلو جو آپ اپنے ہاتھ سے دیں، باورچی خانے میں رکھ کے آپ چلے جائیں۔ اگر آپ نقد نہیں دینا چاہتے تو آپ اس طرح دیں، آپ کا مال فوراً اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔